ان کے پاس جانا غلط ہے، ان کے پاس بیٹھنا غلط ہے، ان سے کچھ پوچھنا غلط ہے، اور ان کی بات کو مان لینا یہ تو سرے سے اسلام سے خارج ہونا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو انسان کسی کاہن کے پاس جائے، یعنی اس طرح کی چیزیں بتاتا، دیکھو یہ چاند عقرب میں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تمہارے ستارے گردش میں ہیں، یہ اس طرح کی جو باتیں، اور آپ مان لیتے ہیں تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا آپ نے انکار کیا۔ اور اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ ہمارے ایک ساتھی آفاق انصاری صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں میں یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ چاند عقرب میں ہے، شادی نہ کی جائے، سفر نہ کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چاند عقرب میں ہے، یہ ایک کائناتی سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک سسٹم کے تحت ان کا ایک راؤنڈ رکھا ہے، ایک چکر رکھا ہے، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج اور چاند کے اس کائنات کے اندر گھومنے کے حوالے سے جو منازل ہیں، اس میں چاند کے حوالے سے خاص طور پر کہا گیا کہ اس کی ہم نے منزلیں طے کی۔ تو علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ، اور قرآن کی جو دوسری آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، جی، تو یہ کل 12 بروج ہیں۔ ان 12 بروج میں چاند جو ہے 2 دن اور 1/3، یعنی گویا 7 دن میں سورج 3 بروج میں گزرتا ہے۔ 2 دن پورے کر 1/3، 2 دن جی، 1/3، تو ایسا کریں گے تو 3 دن کے بعد یہ 1/3 کا 1 دن بن جائے گا، اور 2 2 2 2 6 دن، تو 6 اور یہ 7 دن، اور پھر اس کے 28 منازل ہیں۔ جی، ان میں سے ایک منزل ہے عقرب۔ اب بعض لوگوں کے وہم اور ان کے بدشگونی کا حال یہ ہے کہ، اور اس کو علم نجوم کے ماہرین نے اپنا دھندا چلانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں بھر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نحوست کے دن ہیں، یا اس میں یہ کام کرو گے تو بگڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا، یہ زمانے جاہلیت کے جیسے ان لوگوں کے پاس وہم ہوا کرتا تھا، اس طرح کی کسی چیز میں نحوست تلاش کرنا، کسی چیز کے اندر ضرر کو بتانا، یہ سب کچھ اسلام سے ٹکرانے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس بات کی وضاحت کی کہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ علم نجوم سے متعلق ہوں، یا فال دیکھنے والے کی بات ہوں، یا اندازے سے وہ اندھیرے میں تیر چلانے والے کی بات ہو، ان کے پاس جانا غلط ہے، ان کے پاس بیٹھنا غلط ہے، ان سے کچھ پوچھنا غلط ہے، اور ان کی بات کو مان لینا یہ تو سرے سے اسلام سے خارج ہونا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو انسان کسی کاہن کے پاس جائے، یعنی اس طرح کی چیزیں بتاتا، دیکھو یہ چاند عقرب میں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تمہارے ستارے گردش میں ہیں، یہ اس طرح کی جو باتیں، اور آپ مان لیتے ہیں تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا آپ نے انکار کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا فقد بری بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص اپنی بیزارگی کا اظہار کر دیا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے اس کو وہ ایک طرح سے اس سے بری ہو رہا ہے اپنے آپ کو. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاة 40 لیلہ. اگر کوئی انسان ایک ایسے شخص کے پاس جائے جو فال کھولتا ہے، مستقبل بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، یا تمہارے کسی کام کے ہونے نہ ہونے یا کسی کام میں کامیابی حاصل ہونے یا نہ ہونے کی باتیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ صرف اس کے پاس جائیں، ماننا نہ ماننا یہ بات کی بات ہے، مجرد آپ کا وہاں پر جانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کے 40 دن کی نمازیں نہیں ہوتی. اگر وہ تصدیق بھی کر لیتا ہے تو تصدیق کرتا ہے تو اس نے شریعت کا انکار کر دیا. جی تو ہم اپنے ناظرین سے یہ بات کہیں گے کہ اس طرح کے عقیدے رکھنا، اس طرح کے وہمیات میں اپنے آپ کو لے جانا، کسی کو پنوتی سمجھنا، نحوست کا باعث سمجھنا، یہ سب کچھ شریعت کے خلاف ہے. ہم ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. جس کو وہ دے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو وہ روکے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ چکا ہے اور یہ تقدیر اٹل ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر یقین کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اس میں کسی قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی. جو چیز ہونی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک. جو چیز آپ کو پہنچنی ہے، نفع کی شکل میں ہو، نقصان کی شکل میں ہو، کوئی انسان اس کو آپ سے روک نہیں سکتا. اور جس چیز سے آپ کو محفوظ ہونا ہے، جس مصیبت سے، جس پریشانی سے، جس حادثے سے آپ کا بچنا اللہ نے لکھا ہو، اللہ کی قسم پوری دنیا مل کر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مضبوط عقیدے پر قائم رکھے اور اسی مضبوط عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ اعلم بالصواب. شکراً، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.